السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل CSS پریپریشن ود وجی اللہ خان۔ تو ہم نے پاکستان افیئرس کی ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کی تھی، یہ اسی سے نیکسٹ لیکچر ہے۔ جس نے میرے پریویس لیکچرز نہیں سنے تو کائنڈلی وہ لیکچر ضرور سنیے گا۔ تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا، وہ تھا آبجیکٹیوز آف مسلم لیگ، اٹس ورکنگ اینڈ اٹس امپیکٹس۔ تو آج اسی سے آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک آتا ہے وہ ہے منٹو مارلے ریفارمز 1909۔ اب سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ریفارمز آئی کیوں، اس کی کازز کیا تھی۔ کازز میں سب سے پہلے جو اس کی کاز تھی، تو کازز میں جو ہے سب سے پہلے جو آتی ہے وہ پبلک اوپینین آتا ہے۔ اب پبلک اوپینین سے میری یہاں کیا مراد ہے؟ پبلک اوپینین سے میری یہاں مراد یہ ہے کہ اس ٹائم لوگ کافی اویئر ہو چکے تھے، ان میں کچھ نہ کچھ اویئرنیس جو ہے آ چکی تھی، اور وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان کو پاور ٹرانسفر کر دی جائے۔ تو اس پاور ٹرانسفر کی ڈیمانڈ جو ہے کانگریس کی طرف بھی آ رہی تھی، اور مسلم لیگ نے بھی کچھ اپنی ڈیمانڈس رکھی ہوئی تھی، جن میں ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ بھی تھا۔ تو اس چینجنگ پبلک اوپینین نے جو ہے برٹش گورنمنٹ کو کمپیل کیا کہ جو اس نے لاسٹ ٹائم 1892 کا ایکٹ جو تھا وہ انٹروڈیوس کیا تھا، تو ابھی اس کو نیو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز انٹروڈیوس کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے پبلک اوپینین نے اس کو اس طرف کمپیل کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ لبرل پارٹی اقتدار میں آ چکی تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا 1905 میں وہ اقتدار میں آئی تھی، تو اس کا یہ پروگرام تھا کہ وہ یہاں پر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز انٹروڈیوس کرے گی انڈیا کے اندر۔ تو وہ بھی ایک فیکٹر بنا 1909 منٹو مارلے ریفارمز کا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ گورنمنٹ، جو برٹش گورنمنٹ تھی، وہ خود بھی چاہتی تھی کہ وہ مائنارٹیز کو، کہ ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے، کیونکہ ہندوؤں نے اس ٹائم کافی ڈفرینٹ موومنٹ سٹارٹ کر دی تھی مائنارٹی کے اگینسٹ، اور خاص طور پر مسلمس کے اگینسٹ، جس کی وجہ سے وہ ان کو سپریس کر رہے تھے مائنارٹیز کو۔ تو برٹش خود بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم کچھ اس طرح سے کریں جس کی وجہ سے ہم مائنارٹیز کو تھوڑی پروٹیکشن دے دیں۔ تو یہ تین فیکٹرز تھے جنہوں نے کمپیل کیا کہ وہ منٹو مارلے ریفارمز یا کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کو انٹروڈیوس کریں۔ اب منٹو مارلے تھے کون، یہ نام اس کا کس طرح سے پڑا؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لبرل پارٹی 1908 میں گولڈن جوبلی کے موقع پہ جو کنگ نے مطلب جو لبرل پارٹی کا جو ریپریزنٹیٹیو ایک طرح سے پالیسیز اناؤنس کرتے ہیں گولڈن جوبلی پہ، تو ان کا یہ پروگرام تھا کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہی ہے کہ ہم میکسیمم جو ہے پاور ٹرانسفر کر دیں انڈینس کو۔ تو اسی پیش نظر اس ٹائم کے لارڈ جو تھے لارڈ منٹو جو تھے وہ اس ٹائم وائسرائے تھے۔ تو لارڈ منٹو نے اس کے اوپر کام شروع کیا کہ ہم کس طرح سے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز انڈیا کے اندر انٹروڈیوس کریں۔ تو اس کام کے لیے انہوں نے ہیلپ جو لی، یا جنہوں نے دو بندوں نے مل کے کام کیا، وہ ایک تو لارڈ منٹو تھے جو وائسرائے تھے، اور دوسرا تھے مارلے جو تھے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ آف انڈیا تھے۔ ان دونوں نے پروگرام کو جو ہے بنایا، پروگرام کو ڈرا کیا، اس کی جتنی چیزیں تھیں اس کو بنایا، اور اس کے بعد برٹش گورنمنٹ سے اپروول کے بعد یہ 1909 میں اپروو ہو گیا۔ اور اسی وجہ سے اس کو منٹو مارلے ریفارمز بھی کہتے ہیں، کیونکہ لارڈ منٹو اور مارلے جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے انہوں نے مل کے بنایا۔ تو اکثر یہ CSS میں MCQs میں بھی آ جاتا ہے کہ لارڈ منٹو، یہ جو منٹو مارلے ریفارمز تھی یہ کس کے نام پہ تھی، تو یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ تو یہ تھی منٹو مارلے ریفارمز کے بارے میں کچھ ڈیٹیل۔ اب آتے ہیں کہ منٹو مارلے ریفارمز میں تھا کیا، اس کے مین پوائنٹس کیا تھے۔ تو سب سے پہلا مین پوائنٹ اور سب سے امپورٹنٹ مین پوائنٹ آپ یاد رکھیے گا، سم ٹائم یہ بھی جو ہے MCQs میں آتا ہے کہ منٹو مارلے ریفارم میں سب سے امپورٹنٹ کیا چیز تھی، وہ تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ فار مسلمس۔ مسلمانوں کی جو کافی ٹائم سے ڈیمانڈ آ رہی تھی، جو سملا ڈیپوٹیشن میں بھی انہوں نے بنائی اور جو مسلم لیگ کی طرف سے بھی آئی، وہ تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی۔
اب سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ کرنے جو انہوں نے کی تھی وہ منٹو مالی ریفارمز نے ایکسیپٹ کر لی تھی برٹش گورنمنٹ نے، اور سب سے پہلی چیز اس میں یہی تھی کہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ ہوگا۔ تو یہاں پر اس پوائنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں مسلم لیگ نے بھی کامیابی حاصل کی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز میں۔ تو اگر آگے چلتے ہیں، جو دوسری بات اس نے کی تھی تو وہ تھا سسٹم آف الیکشنز ان انڈیا۔ فرسٹ ٹائم انڈیا کے اندر جو ہے سسٹم آف الیکشن کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ اس سے پہلے انڈیا کے اندر کبھی سسٹم آف الیکشن آیا ہی نہیں تھا۔ سسٹم آف الیکشن یہ جو انٹروڈیوس کیا تھا یہ ڈائریکٹ ون نہیں تھا، یہ انڈائریکٹ ون تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کے اوپر جو ہے انڈائریکٹ ہونے کے باوجود بھی کچھ چیزیں تھیں، ریسٹرکشن بہت تھی، ایجوکیشنل ریسٹرکشن بھی تھی، پراپرٹی کی بھی ریسٹرکشن تھی، ووٹنگ رائٹ سب کو نہیں دیا گیا، انہی لوگوں کو دیا گیا جو کہ کچھ ایجوکیشن ہے پرسکرائبڈ اور پراپرٹی اون کرتے ہیں۔ تو مطلب بڑی ریسٹرکٹڈ فرنچائز تو انہوں نے انٹروڈیوس کی، لیکن بہت ریسٹرکٹڈ فرنچائز انٹروڈیوس کی۔ ابھی تیسری بات اس میں کیا ہوئی، تیسری بات یہ ہوئی کہ لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبرز کو انکریز کر دیا گیا اور انڈینز کو مور ریپرزنٹیشن دے دی گئی۔ اب لیجسلیٹو ممبر تو انکریز ہو گئے، لیکن پھر بھی نان آفیشیل ممبرز کی جو تعداد تھی وہ آفیشیل ممبرز سے زیادہ تھی۔ تو اگر آفیشیل اور نان آفیشیل کا میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے، وہ پرانی ویڈیوز میں موجود ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، جو نیکسٹ انہوں نے ریفارمز کی، ایک تو لیجسلیٹو اسمبلی کو ایکسپینڈ کیا، دوسری اس کی پاورز کو بھی ایکسپینڈ کیا۔ جو نان آفیشیل ممبر تھے ان کے پاس جو پہلے پاورز تھی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، وہ صرف جو ہے کچھ چیزوں کو ڈسکس کر سکتے تھے، فائنینشیل بل کو تو وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے، لیکن اس ایکٹ میں ان کو ریزولوشن پاس کرنے کی بھی پاور دے دی گئی، ان کو بہت سی چیزوں کو ڈسکس کرنے کی اور ووٹنگ پاور بھی دے دی گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک پاور ٹرانسفر شفٹنگ ہو رہی تھی انڈینز کی طرف۔ نیکسٹ بات یہ تھی کہ ایگزیکٹو کونسل آف وائسرائے جو تھی اس کے بھی ممبرز انکریز کیے گئے اور اس میں انڈینز کو بھی ایڈ کیا گیا۔ تو یہ تھے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو تھے وہ منٹو مارلے ریفارمز کے تھے۔ اب سب سے پہلے اگر میں ڈسکس کروں سب سے امپورٹنٹ چیز، ابھی اگر میں اس کے ایڈوانٹیجز ڈسکس کروں تو سب سے بڑا اس کا ایڈوانٹیج یہی آتا ہے کہ مسلمانوں کی جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ تھی وہ منظور کر لی گئی، اور یہی سیپریٹ لیٹر آن ٹو نیشن تھیوری کو اسٹرینتھن کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے ہندوؤں سے، اسی چیز نے ٹو نیشن تھیوری کو بھی اسٹرینتھن کیا۔ تو یہ اس کے ایڈوانٹیجز تھے۔ ابھی ڈس ایڈوانٹیجز کی اگر ہم اس کی طرف جائیں تو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اس میں پاور ٹرانسفر زیادہ نہیں کی گئی، بہت ہی جو ڈیمانڈس تھی اس کے مطابق بڑی کم پاور ٹرانسفر کی گئی۔ دوسرا ڈیفیکٹ یہ ہے کہ ووٹنگ سسٹم یا سسٹم آف الیکٹوریٹ تو انٹروڈیوس کیا گیا، لیکن اس میں بہت ہی جو ووٹنگ کی فرنچائز سسٹم تھا وہ بہت ہی ریسٹرکٹڈ فرنچائز تھی، کچھ ہی لوگوں کے تک محدود تھی جو کہ پراپرٹی اون کرتے تھے، ایجوکیٹڈ تھے۔ اور دوسرا سسٹم آف الیکشن بھی ڈائریکٹ ون نہیں تھا، انڈائریکٹ ون تھا۔ تو یہ کچھ اس کے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، کیونکہ یہ پرانے تمام ایکٹ سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ انڈین کو ریپرزنٹیشن دے دی گئی۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر پورے کا پورا جو کہ منٹو مارلے ریفارمز پہ تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔